قسم کی حمد و ثنا و تمام کی تمام بڑائیاں بقول عبادات خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے اور اسی کے لیے زیبا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، پھر اس پر مزید توفیق یہ کہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور سنانے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام دنیا کا واحد یہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی دنیا اور آخرت میں رہنمائی فرماتا ہے صحیح راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ لفظ کن کے ذریعے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی لمبی اور چوڑی زمین، پھر اس میں اتنی مخلوقات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے صرف ایک حکم کن ہو جا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا نظام برپا فرما دیا۔ وہ اللہ جو صرف اتنا کہہ دے کہ ہو جا تو بڑے بڑے نظام برپا ہو جاتے ہیں اور کئی نظام برباد بھی ہو جاتے ہیں صرف اتنا کہنے سے۔ اس اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں مخلوق میں سے سب سے اشرف اور افضل مخلوق حضرت عیسیٰ، اس کو فرما بردار، مطیع اور مسلم بنا کے پیدا فرما دیتے، اس کے لیے کیا مشکل؟ اللہ چاہتا ہے تو دنیا میں ایک بھی کافر اور مشرک اور نافرمان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوٹ دی اپنی حکمت کے تحت، اور وہ چھوٹ کیا ہے؟ ایک آزادی ہے، ماننے اور نہ ماننے کی آزادی۔ ہر انسان کو اللہ نے مرضی کا مالک بنا کے پیدا کیا کہ دنیا میں 60 70 80 سال کی زندگی مردوں کو عورتوں کو دی، اور ایک پاور آف اٹارنی کے ساتھ کہ دنیا میں تم جو چاہے کرو، تم آزاد ہو، مرضی کے مالک ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، وہ راستہ جس راستے پہ چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہ راستہ، وہ بات جس بات پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، وہ تعلیم جس تعلیم کو زندگی میں لاگو کر کے انسان اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا مالک بن سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کس کے ذریعے؟ نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، صالحین کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے اور اپنی رضا اور خوشی انسانوں کو بتانے کے لیے
اللہ نے نبوت اور رسالت کا مقدس ترین سلسلہ شروع فرمایا. ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل فرمائی. اسی سلسلے کے آخری کڑی میرے اور آپ کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دنیا میں آخری نبی اللہ کے آخری رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ اب جب تک دنیا ہے اور دنیا میں انسان بس رہے ہیں تب تک آپ ہی کی نبوت اور رسالت کا سکہ چلے گا. آپ ہی کی تعلیم لوگوں کے لیے ہدایت کہلائے گی. آپ ہی کا بتایا ہوا راستہ لوگوں کی کامیابی کا راستہ قرار پائے گا. اللہ نے آپ کے ذمے یہ کام رکھا کہ آپ بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستہ دکھائیں. آپ گنہگاروں کو اللہ کی مغفرت کی طرف بلائیں. آپ شرک کرنے والوں کو توحید کی طرف بلائیں. آپ حرام کھانے والوں کو حلال کی دعوت دیں. آپ بے حیائی کو فیشن کہنے والوں کو عزت اور حیا کی طرف بلائیں. آپ لوگوں کو وہ بات بتائیں جس بات پر عمل کرنے سے ان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی. یہ اللہ نے آپ کے ذمہ رکھا. آپ سے مراد ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ حضور کی زندگی کا میں نے پہلے بھی یہ بات غالباً کبھی کہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کام دیا کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو بتانا ہے، یہ کام جب اللہ نے آپ کو دیا، وہ دن یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جب یہ ندا آئی آسمان سے کہ اے کملی والے، اب آرام کا وقت نہیں، اب دنیا سے محبت کا وقت نہیں، اب کھانے اور کمانے کی فکر کا وقت نہیں، اب وقت ہے انسانوں کی بھلائی سوچنے کا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستے پہ لانے کا، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا وقت ہے. جب یہ ندا آئی وہ دن تھا، اور حجرہ عائشہ کا وہ سوموار کا دن کہ جب آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی، اللہم فی رفیق الاعلی، یعنی دنیا میں آپ کی زندگی کا آخری دن، 23 سال اور چند مہینے. کتنا لمبا پیریڈ ہے؟ 23 سال اور چند مہینے. یقین جانے یہ علمی بات بتا رہا ہوں، پورے 23 سال میں کوئی محدث، کوئی معلم، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی سیرت نگار، کوئی دین کا جانکار ایسا دنیا میں کھڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلامی ذخیرے میں سے، قرآن میں سے، حدیث میں سے، اسلامی کتابوں میں سے ایک دن ایسا کوئی لا کے دکھا دے کہ یہ دن ہے میرے نبی اس دن سکون اطمینان سے آرام فرما رہے. ایک دن بھی آپ نے آرام نہیں کیا. پوری زندگی انسانیت کی فکر میں لگئی، لوگوں کو صحیح بات بتانے میں پوری زندگی آپ نے اللہ کا دین اللہ کی مخلوق تک پہنچانے میں صرف کر دی. کتنی عظیم ترین سنت ہے، ادھر دھیان نہیں جاتا ہے سنت کی طرف. اور پہنچانے میں اللہ کے دین کا کام کرنے میں آپ کی کیفیت کیسی ہوئی کہ لگنے والے کو لگے
دیکھنے والے کو دکھے، محسوس کرنے والے کو محسوس ہو کہ یہ انسان انسانیت کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ نہیں لگتا کسی کے بارے میں کہ یار اتنا دھندا بزنس دنیا میں لگا ہوا ہے، پاگل ہو گیا کیا تو؟ دن بھر یہی دوڑ دھوپ، کبھی آرام نہیں کرتا ہے؟ لگتا ہے نا کسی کو کام دھندا کرتے ہوئے دیکھتے تو کتنی انرجی ہے، خفاقات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے دین کے کام کرنے میں اپنا اتنی محنت لگائی اپنی کہ لگنے والے کو لگا کہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، جایا کر دیں۔ اور قرآن نے اس بات کو سورۃ الکہف میں اس انداز میں بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَإِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں؟ تھک جائیں گے، جایا ہو جائیں گے کیا آپ کہ یہ ان لوگوں کی فکر میں کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ انداز اللہ کے، یہی بات تھی کہ اللہ نے آپ کی محنتوں کو کیا نتیجہ دیا۔ تمام انبیاء کی سیرت پڑھ لیں آپ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قصص الانبیاء معروف کتاب ہے، مستند کتاب ہے، نبیوں کی زندگی کے بارے میں معلومات اچھی جمع کی انہوں نے، پڑھ لیں آپ۔ کسی نبی کو ان کی محنت کا یہ ریٹرن دنیا میں نہیں ملا کہ 23 سال کے کم وقت میں پورے جزیرے عرب اللہ کا دین پھیل گیا، امن و امان، عزت و حیا، توحید و سنت کا غلبہ پورے عرب میں ہو گیا۔ اور قرآن نے اسی کو اس انداز میں بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق، واحد اکیلا دین اسلام دے کے بھیجا، تاکہ یہ رسول اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر جو لوگوں نے بنا لیے، دین یعنی مذہب، دھرم، طریقہ، یہ سب چیزیں، ان پر اللہ کے دین کو غالب کر دے۔ ولو کریہ المشرکون، بھلے مشرک ناراض ہو، ان کو ناپسند ہو، ولو کریہ الکافرون، بھلے کافر اس سے نفرت کرے، وکفی باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے اپنے اس دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے دور پہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خود اللہ کے نبی نے اپنا یہ کام، اپنا یہ مشن اپنے جانثار فداکار ساتھیوں کے ہاتھ میں سونپا، اور انہوں نے بھی اس دین کو لے کے پوری دنیا تک پہنچایا۔ نسل بعد نسل یہ کام چلتا گیا، اور جب تک دنیا میں اس کام کی اہمیت مسلمانوں نے سمجھی اور اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی کو اس کام کے لیے لگایا، تب تک دنیا میں مسلمانوں کی عزت اور سربلندی تھی۔ یہ لوگ اس بات کے گواہ، اسلام کا غلبہ تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس پرفتن دور میں کہ جس دور میں نبی بھی نہیں، نبی کے سچے ساتھی بھی نہیں، اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا یہ دین بھٹکی ہوئی انسانیت تک پہنچائے، اللہ کا یہ پیغام اللہ کی مخلوق کو بتائے، نجات اور کامیابی کا راستہ لوگوں کو بتائے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے میرے بھائیوں؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہر اس مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے جو اپنے دلوں میں اللہ کے دین کی محبت کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے کام کو لے کے چلے۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب اپنی زندگیوں کی اپنی مصروفیات، اپنی بیجینس،
کے اندر اس چیز کو بھی ڈالیں. اب دنیا میں بزنس، تجارت، دوست، احباب، گھر بار، رشتے ناتوں کا ٹائم جو دن بھر میں ہمارے شیڈول میں ہوتا ہے اس کو تھوڑا کم کریں اور وہ کم کیا ہوا وقت اللہ کے دین میں لگائیں اور دلوں میں یہ نیتیں پالے کہ میری جہاد سے میں اللہ کے دین کا کتنا فائدہ کر سکوں. میں اس کام کو، جو کام نے میرے نبی نے جس کام کو مجھے دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کروں. دل نہیں کرتا. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک جگہ بات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دینی کام کرنے کے لیے، لوگوں کا بھلا سوچنے کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے جو رغبت دلائی قرآن کے اندر، الگ الگ طریقے سے رغبت دلائی میرے بھائیوں. سورہ صف میں بڑا بہترین انداز اختیار کیا. سورہ صف کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. مسلمانوں تم میں کون اللہ کا مددگار بنے گا؟ دو جہاں کا مالک، جس کے سارے محتاج، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ خالق ہم مخلوق، وہ معبود ہم عبد، وہ مالک ہم مملوک، وہ رازق ہم مرزوق، قدم قدم پر جس کے ہم محتاج، وہ صمد، وہ غنی، وہ حمید رب کہہ رہا ہے کہ کون میرا مددگار بنے گا. اس سے زیادہ رغبت دلانے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کلیجہ پھٹ جائے، محبت عروج پر چلی جائے کہ ہمارا رب پکار رہا ہے ہمیں کہ کون میرا مددگار بنے گا. رب کو کیا چاہیے؟ یہ شروع میں کہا اللہ کہہ دے کن، ساری دنیا صدیق اکبر کے ایمان جیسا ایمان لے آئے. اللہ کہہ دے سب مسلمان ہو جائے. لیکن اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ، اس کے رسول، اس کے دین کی کتنی محبت رکھتے ہیں، کیا جذبہ ہے ہمارا. اللہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے اور اس کی رغبت دلانے کے لیے کہا کون اللہ کا مددگار بنے گا. اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کون کرے گا. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کر کے دکھایا بھی، لیکن اب تم کتنا کر سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو، کس کے لیے کر سکتے ہو، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. انصار اللہ کا، انصار اللہ، انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار. یہ صفاتی نام ہے، مدینے کے مسلمانوں کا نام تھا اور یہ احساس قیامت تک مسلمان حاصل کر سکتا ہے یہ کام. دوسرا نقطہ اس آیت میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے دین کے کام کرنے والوں کا احساس بیان کیا، ان کا مرتبہ بتایا کہ ان کی نسبت اپنے سے جوڑی ہے. کوئی دنیا کا بڑا کہہ دے یہ میرا آدمی ہے، کیا اندر فیلنگ آئے گی؟ قوم کا چودھری، قوم کا بڑا مالدار، عہدیدار، عزت دار، بڑے منصب اور چاو چلال والا یہ کہہ دے کہ نہیں یہ ہمارا آدمی ہے، اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے، بڑے آدمی سے ہمارا رسول پر تعلقات. اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ نے دین کے کام کرنے والوں کی نسبت اپنے نام کے ساتھ جوڑی. ایسے ہی اس کو سمجھے کہ عام کتابوں کا ذکر ہو رہا ہو، فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب، ایسے میں کسی کی زبان سے نکلے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کان کھڑے ہو جاتے ہیں. عام کتابوں میں اللہ کی کتاب کی حیثیت کیا ہے کہ قرآن کو یہ مرتبہ کیوں ملا کہ اللہ نے کہا میری کتاب ہے؟ تو عام کتابوں سے سب سے اونچی کتاب ہو گئی. محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہے، انسان ہے، بشر ہے، ہم جیسے، ہماری جینس میں سے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہم جیسے سے مراد ہماری نسل انسانی نسل سے، ورنہ مرتبہ زمین و آسمان میں دوری اور گیپ کم ہے. ہمارے نبی اور ہمارے بیچ میں سے کئی گنا زیادہ گیپ ہے.
آپ کا مرتبہ سریا تارے سے بھی اوپر اور ہماری اوقات 7 زمینوں کے نیچے. مرتبے اور مقام کی بات نہیں, جنس اور نسل کی بات. لیکن کیا تھا محمد رسول اللہ انسان انسان انسان, لیکن پھر کہ محمد کون؟ رسول اللہ, اللہ کے رسول. مرتبہ بڑھ گیا. دنیا میں کئی دین چلتے ہیں, اسلام کو اللہ نے کہا دین اللہ, اللہ کا دین. اپنے آپ میں مرتبہ بڑھ گیا. ایسے ہی مسلمان تو سارے ہیں, متقی بھی سارے ہو سکتے ہیں, محسن بھی ہو سکتے ہیں, مجاہد بھی اور غازی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک دین کا کام کرنے والا ایسا ہے کہ جس کی نسبت اللہ نے خود سے جوڑ کے کہا ارے تم متقی ہو, پرہیزگار ہو, محسن ہو, مجاہد ہو, سب ہو, لیکن یہ میرے دین کا کام کرنے والا یہ انصار اللہ ہے, یہ میرا مددگار ہے. اللہ نے نسبت جوڑ دی خود کے ساتھ. یہ دوسرا نقطہ. اور تیسرا نقطہ آپ دیکھیں, اللہ نے ہم مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف لانے, اس کی خدمت کرنے کی جو ترغیب اور شوق دلایا, اس میں اللہ نے مثال دی عیسائیوں کی. کہا ہے ایمان والوں تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. پھر کیا کہا؟ کما قال عیسی ابن مریم. یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہا, اب جان لو وہ عیسیٰ کے امتی, ہم محمد مصطفیٰ کے امتی. عیسیٰ کے امتیوں نے عیسیٰ کے دل کو کتنا مضبوط کیا کہ قرآن کہتا ہے جب عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہا من انصاری اللہ, اے مسلمانوں تم میں کون جو اللہ کی مدد کرے. کس نے کہا؟ عیسیٰ ابن مریم, عیسائیوں سے, اس وقت کے مسلمانوں سے. اے میرے ماننے والوں تم میں کون ہے میرا مددگار؟ قال الحواریون, عیسیٰ کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ. عیسیٰ فکر نہ کرو, ہم اللہ کے مددگار ہیں. اب ذرا اپنے بیٹے عیسیٰ کے ساتھیوں نے تو عیسیٰ کے دل گردے کو مضبوط کیا اور قدم قدم عیسیٰ کے ساتھ مل کے اللہ کے دین کی خدمت کی. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, ہمارے میں ہے یہ جذبہ کہ میرے نبی پکارے, ہمارا رب پکارے کہ کون اللہ کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کتنے اپنی قربانیاں دیتے ہیں, جان کی, مال کی, وقت کی, اپنی فرصت کی. کون قربانی دیتا ہے؟ اللہ نے عیسائیوں کی مثال دے کے کہا. یہ تیسرا نقطہ. میرے بھائیوں دوستوں, اللہ نے یہ امانت سونپی ہم لوگوں کو. یہ امانت اللہ کی دی ہوئی اللہ کے بندوں تک پہنچانی. اللہ نے الگ الگ طریقے سے اس امانت کو پہنچانے والوں کو جو شوق دلایا, میں کئی دروس میں پہلے بھی مسلسل اس پر بات کر چکا ہوں. ایک اور تاکہ شوق پیدا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت, جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں, اس میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. آدمی سوچے کہ چلو اللہ کے دین کا کام کرنا, اللہ کے دین کی خدمت کرنی, کیسے کریں, شروع کہاں سے کریں, طریقہ کیا ہو. بڑا لمبا عنوان ہے, لیکن عام مسلمان, کم پڑھا لکھا, دل میں جذبات شوق رکھنے والا, بیچی آدمی, مصروف عورت, تھوڑا بہت کچھ کرنا چاہے تو اس کا مختصر اور آسان طریقہ قرآن نے کہا کہ دنیا میں ایک مرد, ایک عورت, ایک مسلمان بہت ساری باتیں کرتا ہے, بہت ساری چیزیں پہنچاتا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے, سکھاتا ہے, کہتا ہے, کہلواتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. دنیا میں کہیں جانے والی جتنی باتیں ہیں,
دنیا میں بلائے جانے کے جتنے راستے، دنیا میں کی جانے والی جتنی نصیحتیں ہیں، دنیا میں بتائی جانے والی جتنی باتیں ہیں، قرآن اللہ کا کہتا ہے اللہ کی طرف بلانے والی بات دنیا میں سب سے اچھی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات، سپرلیٹو ڈگری حسن کی، احسن، سب سے اچھی بات اگر دنیا میں کسی کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اچھی بات ہے۔ یہاں سے شروع کریں۔ لوگ دین کا کام کرنے والے اور اس کا شوق رکھنے والے لوگ بہت ہیں دنیا میں، لیکن اس آیت پہ تولے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ اور دین کے کام کی شروعات اور پہلی سیڑھی اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ آج لوگ کہاں کہاں بلا رہے ہیں، یہیں سے حق اور باطل کا فرق ہو جاتا ہے۔ دنیا میں واحد آپ لوگ ہیں ان صحابہ کے رستے پہ چلنے والے، واحد آپ کا گروہ جو خالص پیور دین لے کر لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلاتا، کوئی پیر کی طرف دعوت نہیں، کوئی اماموں کی طرف دعوت نہیں، کوئی شہر کی طرف دعوت نہیں، کوئی دوسری کتاب کی طرف دعوت نہیں، کوئی کسی مذہب کی طرف دعوت نہیں، کوئی بڑے اور چھوٹے کی طرف دعوت نہیں، کوئی قوم اور برادری کی طرف دعوت نہیں، رسم و رواج کی طرف دعوت نہیں، باپ دادوں کی طرف دعوت نہیں، خالص آپ کی دعوت ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں اور بھی جماعتیں، اور بھی فرقے، اور بھی تنظیمیں، اور بھی ادارے، اور بھی گروپ، اور بھی گروہ، اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کی دعوتوں کا مرکز اللہ، اس کا دین نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ نے جب لوگوں کو توحید بتائی، اللہ کا دین بتایا، جب اس کے ری ایکشن میں، ریپلائی میں آپ کو جواب کیا ملا؟ ابھی چند مہینوں پہلے ہمارا یہاں درس ہو رہا، مسلسل بات چل رہی ہے، اور اس کے جواب میں کیا آیا کہ لوگوں اپنے باپ دادوں کو مت چھوڑو، باپ دادوں کے دین پہ قائم رہو۔ قرآن کہتا ہے باپ دادوں کے نقل کفر، اللہ کی پناہ، اللہ کے قرآن سے کھلواڑ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ صوفی اور ملا کو میرا سلام ہے، کرے تعویر حیرت انداز خدا و جبریل و مصطفیٰ را، کہ اللہ کے قرآن کو ایسا بدلا، اس کا معنی، مطلب، ترجمہ ایسا چینج کیا کہ جس کو دیکھ کے اللہ، مصطفیٰ اور جبریل سب حیران ہے کہ اس صوفی اور ملے کو دیا قرآن کیا تھا، لوگوں کو پتا کیا دیا اسے۔ آپ نے توحید پہنچائی، سنت پہنچائی، اس کے مقابلے میں لوگوں نے باپ دادے کھڑے کیے کہ ان کا طریقہ مت چھوڑو۔ آپ نے کہا نبی کا طریقے پہ آ جاؤ، اس نے کہا باپ دادے کے طریقے مت چھوڑو۔ آپ نے کہا امام الانبیاء، دنیا میں صرف محمد رسول اللہ ہے، اور آخرت میں آپ، امام الاعظم، امام الانبیاء، سب سے بڑے امام دنیا میں، اور آخرت میں آپ ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کو جواب ملا کہ نہیں، چار امام برحق ہے، ایک کو پکڑنا لازم ہے۔ آپ نے کہا دلوں میں عقیدت اور محبت مخلوق میں سے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں آپ کو بھی کہا گیا کہ نہیں، پیر کے ہاتھ میں بیعت کرنا بھی ضروری ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ آپ لوگوں کو کہاں بلا رہے ہیں اور آپ کو لوگ کہاں بلا رہے ہیں۔ آپ خالص اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے، قرآن نے جو کہا مغفرت کی طرف بلانے والے، نجات کی طرف بلانے والے۔ سب سے اچھی بات، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اسلام اور اس کے پورے لوازمات، اللہ، اس کی رضا اور خوشی،
اور وہ کہاں ملے گی؟ اللہ کے قرآن میں اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلاؤ، یہ اللہ کی طرف بلانا. اللہ کی توحید، اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت، اللہ کا قانون، اس کا دین، اس کی رضا، اس کی خوشی، یہ سب چیزیں ان میں سے کسی کی طرف بلائے جاؤ گے تو وہ اللہ کی طرف بلانا کہلائے. اب بات آئی کہ سب اللہ کی طرف بلانے، یہ تو ہے ہمارا نصب العین کہ ہم لوگوں کو اللہ، اس کی چاہت، کہ اللہ کی چاہت انسانوں سے کیا ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کے دین، اس کی عبادت، اس کی رضا کی طرف بلانا، یہ تو ہو گیا کام. یعنی قرآن کی طرف دعوت دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، طریقہ اور حدیث کی طرف دعوت دینا، یہ دنیا میں سب سے اچھی بات ہے اللہ کے نزدیک. یہ تو ہو گیا کام کہ لوگوں کو بلایا جائے، آؤ اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف. اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کرے کیسے؟ کرے کیسے؟ جان و مال کی قربانی تو دینی دینی، کرے کیسے؟ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختصر پہلی کلاس کے بچے کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ایک چھوٹا سا واضح اور پرسکون اور پر یقین طریقہ بتایا کہ جس پہ چل کے آپ لوگوں کو بلائیں. اس طریقے سے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین کی طرف آئیں گے، فوج در فوج اللہ کے دین کی طرف آئیں گے. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. یہ تین چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، طریقہ اللہ کے دین کا کام کرنے کا، اللہ کی طرف بلانے کا، اس کے مکمل دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی. سب سے پہلی چیز کیا؟ ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف. اب ایک نیا نام اس میں جڑ گیا، نیا لفظ، اللہ کا دین، اللہ کی طرف، اور یہ اللہ کا راستہ. لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. اب جو تھوڑا بہت قرآن سے رغبت رکھتے ہیں، چھوٹی موٹی گرامر باتیں ہے، وہ دیکھیں کہ یہاں لفظ جو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے سبیل، سبیل عربی میں، یہ عربی لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے ایک راستہ. یعنی اللہ ایک، اس کا رسول ایک، اس کا دین ایک، اس کی کتاب ایک، اس کا قبلہ اور کعبہ ایک، اس کا راستہ بھی ایک. اللہ کی طرف جانے کا راستہ ایک ہے، چار نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں چار امام برحق، کسی ایک کو پکڑ لو جاؤ گے سیدھا. گاڑیاں چار ہے، منزل ایک ہے، کسی گاڑی میں سوار ہو جاؤ. لوگ مثالیں دیتے. یہاں پر لفظ اللہ نے استعمال کیا سبیل، اللہ کے راستے کی بات آئی تو کہا ایک راستہ. بہووچن استعمال نہیں کیا، سبل، بہت سارے راستے. جہاں قرآن میں سبل آیا یعنی سبیل کا بہووچن، سبیل کی جمع، سبل یعنی بہت سارے راستے، وہاں اللہ نے کہا فتفرق عن سبیل. یہ بہت سارے جو راستے ہیں نا، جو لوگ تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہے، بریلی کی گاڑی میں بیٹھو گے تو یہ اللہ کی طرف جاؤ گے، دیوبند کا ٹکٹ لو گے تب بھی اللہ کی طرف جاؤ گے، بغداد کی گاڑی میں بیٹھو گے تب بھی اللہ کی طرف جاؤ گے، اجمیر والے راستے پہ چلو گے تب بھی اللہ کی طرف جاؤ گے. یہ جو سبل ہے، یہ سارے سبل اللہ کی طرف جائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی صرف اس راستے کی ہے جو مدینے ہو کے جاتا ہے. باقی سارے راستے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں. سبل فتفرق عن سبیلی، یہ سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے اللہ کا راستہ ہے.
جہاں راستے کی بات آئی تو میرے نبی نے اس کو اور کھول کے سمجھایا. کہا صحابہ نے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ایک خط کھینچا. خط کہتے ہیں لائن کو، ایک سیدھی لائن کھینچی. وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ جو تم پانچوں نمازوں میں، تمام نوافل میں، تمام سنن میں، ہر نماز میں امام کے ساتھ ہو، اکیلے ہو، منفرد ہو، جماعت میں ہو، کوئی بھی نماز ہو، بھلے جنازہ پڑھ رہے ہو کسی کا، جب تک یہ نہ کہہ دو اہدنا الصراط المستقیم، تمہاری کوئی بھی نماز نہیں ہوگی. جو تم دن بھر اللہ سے مانگتے ہو کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا، وہ دکھا، اس پر جما دے. جو تم مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، حضور نے لائن کھینچ کے کہا یہ سیدھا راستہ ہے. ایک لائن کھینچی، سیدھی کھینچی، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر آپ نے دائیں اور بائیں اور لائنیں کھینچی کہ اس لائن جیسی اور بھی لائنیں ہوں. اللہ کی طرف بلانے کے راستہ جو ہے، اس راستے کے ساتھ ساتھ اور بھی راستے جڑے دنیا میں نظر آئیں گے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے، وہ بھی دعوت دے رہا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے، وہ بھی گشت کر رہا ہے، وہ بھی تعلیم کر رہا ہے، اس کا بھی دعویٰ یہ ہے، اس کی بھی قول یہ، اس کی بات یہ، سارے لگے ہوئے وقت لگا رہے ہیں، انرجی کھپا رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں سب کی نظر آتی. حضور نے لائنیں کھینچی کہ اور بھی راستے ساتھ ساتھ نظر آئیں گے. کہ یہ جو سیدھی ہے یہ ہے اللہ کا راستہ. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ اللہ کا راستہ ہے، میں اور میرے ماننے والے اس راستے کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اور ہم مشرکوں میں سے بھی. سیدھا راستہ، دائیں بائیں لائنیں کھینچی کہ ہر لائن کے اینڈ پر ایک شیطان بیٹھا ہے. شروعات میں نہیں، شروعات میں تو بڑی خوبصورت نظر آئے گی بات تو صحیح کہتا ہے، حدیث نمبر بھی دے رہا ہے، قرآن کی آیتوں کے حوالے بھی دے رہا ہے، بولنے کا بھی ماسٹر ہے، ایسی باتیں بتا رہا ہے جو آج تک نہیں سنی، چکنی چپڑی بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہا. شروعات تو بہتر، اینڈ میں کیا کہا؟ اینڈ میں جا کے رنگ نظر آئے گا کہ کون سا رنگ، یہ اللہ کا رنگ ہے یا ڈارک گرین ہے، کیسا رنگ ہے. اینڈ میں چلے گا، دھیرے دھیرے پتا چلے گا. ارے شروعات تو ہے یہ تھی، اینڈ ایسے کیسے ہو گیا؟ ارے میرے نبی نے کہا تھا ہر لائن کے اینڈ میں شیطان بیٹھا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو جہنم میں تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے. سیدھا راستہ ہی ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف. کیسے بلائے؟ بالحکمہ، پہلی چیز حکمت سے. دعوت دین کسی کو دے رہے ہیں، دین کا کام کر رہا ہے، آپ کے پاس حکمت ہونی چاہیے. القاموس میں حکمت کے کئی معنی، العدل والعلم والحلم والنبوت والقرآن والانجیل، بہت سارے معنی کی حکمت. سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پختہ دلیل، گہری سمجھ، اس بات کے ساتھ جو پختہ ہو اس کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. الل ٹپ نہیں، جو من میں آیا پہنچا رہے نہیں، خود کو پتہ نہیں، صحیح غلط کی تمیز نہیں، یقین نہیں کہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، پہنچا رہے ہیں. پیمانہ بنائے دل و دماغ کو، مجھے صحیح لگی اس لیے پہنچا رہا ہوں، نہیں گڑبڑ ہو جائے گی. پیاسے لوگ ہیں بیچارے، تمہاری طرف ان کو تیجاب نہ پہنچا دے. یہ کیا ہے؟ پیاسا ہے، پیاس بجھا رہا ہو تو کیا پلایا حضرت؟ تیجاب پلا دیا. ارے بھائی پیاسا تھا، نہیں پلاتا تو مر جاتا. تیجاب پلا کے تو نے کون سی اس کو امرت پلا دیا.
حکمت جس کو قرآن نے ایک اور نام دیا برہان، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہو سچے ہو دلیل پیش کرو، دلیل کے ساتھ۔ اعلیٰ بصیرت کا معنی بھی یہی ہے، پختہ حوصلے اور مضبوط یقین اور علم کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ دعوت اور تبلیغ میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے شوق میں، جذبات میں، اللہ کے دین کے کام کرنے کے شوق میں لوگوں کو دین کے نام پر غلط باتیں پہنچا دی، پھر پتہ یہ چلا آپ نے جو پہنچایا وہ غلط تھا، قرآن کے خلاف تھا، حدیث کے خلاف تھا، سنت کے خلاف تھا، لوگوں نے اس پہ عمل کیا، ان کا گناہ بھی اپنے سر لے لیا۔ اسی لیے وہ لوگ اس میں بڑے احتیاط سے کام لیں جن کو شوق ہے کہ جب تک کسی بات کا پورا علم اور یقین نہ ہو، ضروری نہیں آپ بڑے بڑے مسئلے بتائیں، گہری گہری باتیں بتائیں، ڈیپلی باتیں بتائیں، چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں، اللہ کی پہچان، رسول اللہ کون ہے، دین کیا ہے، مسلم کسے کہتے ہیں، اللہ کی چاہت کیا ہے، قرآن کا معنی مفہوم سمجھ کے، حضور کی صحیح حدیث پڑھ کے، یاد کر کے لوگوں کو پہنچائے حکمت کے ساتھ۔ یہ ہے یعنی علم، جو پچھلے درس میں بھی کہا لیتفقہوا فی الدین، دین کی گہری سمجھ حاصل کر کے پھر بھی اس کا کام کیا جائے، یہ پہلی شرط۔ دوسری والموعظۃ الحسنہ، جس پر تم محنت کر رہے ہو، جس کو سمجھا رہے ہو، تم نے طے کیا کہ یہ بھائی مسجد سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، سنت سے دور ہے، توحید سے دور ہے، دین نہیں جانتا، اس کو دین پہنچانا ہے، تم نے جس کو ٹارگیٹ کیا، دن میں ایک بار ملاقات کا طے کیا، تو تمہیں پہلے تو اپنا علم مضبوط کرنا ہے، اور دوسرا والموعظۃ الحسنہ، اس سے اچھی گفتگو کرنی ہے۔ دعوت کا طریقہ دوسرا، اچھی گفتگو کرو۔ یہ اچھی گفتگو کیا ہو سکتی ہے کہ جو بات کرو نا تو نرمی کے ساتھ بات کرو، اس سے نرمی جس چیز سے نکل جاتی ہے اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، نرمی جس میں آ جاتی ہے اس کو خوشنما اور عزت دار اور بہترین چیز بنا دیتی ہے۔ نرمی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اچھی گفتگو نرم انداز میں احسن طریقے سے اس سے گفتگو کرو، اس سے بات چیت کرو۔ جیسے دنیاوی معاملات میں کوئی سودا کرنا ہو یا کوئی بات منوانی ہو تو کیسے لہجے میں ہم کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں، دینی معاملات میں مخاطب کو، جس پر محنت چل رہی ہے، جس کو دین پہنچا رہا ہے، اس سے اچھے احسن طریقے سے بات چیت کریں، سختی نکال کے پھینک دیں۔ اب ہارون رشید غالباً تھے، ان کی بات یاد آئی۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید گشت کے لیے نکلے، اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے، پرجا کو دیکھ ان کے حالات کو جاننے کے لیے شہر میں گھوم رہے۔ دوران سفر اور گھومتے ایک بڑے فقیہ، بڑے عالم ان کو نظر آئے، اور ان کے پاس جا کے بیٹھتے اور دینی گفتگو کرتے ہیں، کوئی سوال پوچھتے ہیں ہم سے کہ حضرت جی فلاں مسئلہ کیا ہے بتائیں۔ تو دینی گفتگو میں کچھ بات ہارون رشید نے کہی ہوگی، کچھ اس نے کہی ہوگی، بات چیت میں حضرت علامہ شیخ الحدیث عالم کو کیا ہوا، غصہ آ گیا، آواز میں سختی ہو گئی، اور اینڈ یہ ہوا کہ اس بادشاہ کو جھڑک دیا۔ غالباً ہارون رشید ہی تھے، ان کو جھڑک دیا، چل، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے اٹھ گیا، جو بھی اندر آؤ۔ اب اس بادشاہ نے کتنی نفیس بات کہی کہ حضرت چلو مسئلے مسائل تو دوسری بات ہے، کچھ سیکھنے آیا تھا آپ سے اور آپ نے اس انداز میں گفتگو کی، چلو ایک آخری سوال کا تو جواب دو کہ کیا کہا؟ حضرت تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں، مقام میں، مرتبے میں آپ حضرت موسیٰ سے بڑے تو نہیں ہیں۔ کیسی بات کرتے ہو یار، ابھی پھر غصہ دلاؤ گے تم؟ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ نے ان سے بات کی،
اور میں دیکھ عام آدمی امتی ہوں، میں نبی کے کیسے برابر ہو سکتا ہوں؟ کہ چلو ٹھیک ہے، آپ موسیٰ کے برابر علم میں عمل میں نہیں ہے، میں گناہ میں، جاتی میں، ظلم میں، بے حیائی میں، گھٹیا پن میں فرعون سے بدتر تو نہیں ہوں کہ اللہ کی پناہ۔ فرعون تو طاغوت تھا، اللہ کا کافر تھا، تو مسلمان ہے بیچارہ، تو فرعون جیسا نہیں۔ تو کہا، حضرت بڑے ادب سے بات کہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے نام بات کر۔ فرعون جیسے ظالم کے پاس موسیٰ جیسے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا دین سمجھاتے وقت، اور آپ مجھے تو فرعون سے بدتر سمجھ لیا، آپ جھڑک رہے ہیں مجھے۔ آپ احسن طریقے سے گفتگو کریں، اچھے سے اچھے انداز میں اچھی بات کو بہترین طریقے سے رکھیں ان کے سامنے، ایسا طریقہ جو دل کو نرم کر کے نیکی کی طرف ابھار دے، ایسا طریقہ جو گناہ سے ڈرا کر گناہ سے روکنے کا ذریعہ بن جائے، جس کو کہتے ہیں ترغیب و ترہیب، جو اصل میں مولوی صاحب پڑھتے ہیں کتاب کا نام یہی ہے، امام المنذری کی کتاب ہے، الترغیب و ترہیب۔ ترغیب کہتے ہیں شوق دلاؤ، ان کو بتاؤ اللہ کے دین پہ چلنے کا فائدہ، بتاؤ ان کو کہ کامیابی اس میں ہے۔ ترغیب شوق دلاؤ، ترہیب ڈراؤ، خود سے نہیں، مان جانی جوتے ماروں گا، بیوی بچے کو ڈراتے ہیں۔ خاص طور سے یہ دعوت کا جو کام گھر میں کرنا ہوتا ہے نا، اس وقت ہم تو سمجھ لیں اللہ کی پناہ ایسے بن جاتے ہیں کہ دین پہنچانا نہیں ہے، دین کوٹ کوٹ کے ان کی زندگیوں میں ڈالنا ہے، ایسا انداز ہو جاتا ہے۔ ترغیب شوق دلاؤ، ترہیب ڈراؤ۔ کس سے ڈراؤ؟ اللہ سے ڈراؤ۔ جو گناہ وہ دیکھ رہے ہو اس گناہ کا نقصان بتاؤ، جہنم کا عذاب بتاؤ، قبر کی ہولناکی بتاؤ، دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والی سزا بتاؤ۔ یہ طریقہ اختیار کرو جس سے وہ گناہ سے رکے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ، تیسرا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حکمت سے، دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ آپ نے بلایا، اچھی گفتگو ان سے آپ نے کی، نہیں مانا، دونوں چیزیں آپ نے کی، نہیں مانا، اب جھگڑا کر رہا، تو قرآن نے کہا جادلہم، تم بھی جھگڑو۔ یہ جو جھگڑا قرآن کی اس آیت میں مراد ہے نا، اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نے جب اس کو دین پہنچایا، صحیح بات بتائی، وہ بحث میں آ گیا، بحث میں آ گیا۔ یہ جھگڑے سے مراد بحث، مناظرہ، ڈیبیٹ، جد، بحث میں آ گیا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں ارے یار بحث بازی مت کرو، اسلام میں بحث بازی نہیں ہے، کہتے نہیں کہتے؟ قرآن کہتا جادلہم، بحث کرو ان سے بحث کرو۔ تم نے اچھے انداز میں دین پہنچایا، نہیں مان رہا، بحث کر رہا ہے، تم بھی بحث کرو۔ کیسی بحث ہے؟ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو بدعتی ہے تو نہیں ماننے والا، ایسی بحث نہیں، علمی بحث۔ قرآن نے کہا جادلہم، ان سے بحث کرو، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے بحث کرو جو طریقہ اچھے سے اچھا ہو۔ کس سے اچھا؟ جس طریقے پہ وہ بات کر رہا ہے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، وہ آپ کے عیب نکال رہا ہے، وہ آپ کے جاتی حملے کر رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے آج، جب دلیل ختم ہو جاتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ دلیل تو کچھ ہے نہیں، ارے یہ تو یوں ہے، یہ تو اس کے اندر تو یہ عیب ہے، یہ تو یوں کرتا ہے، اس کو میں نے وہاں دیکھا، اس کو بولتے نا گھر دیکھ، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، ہی احسن، اس طریقے سے بحث کرنی ہے جو اس سے اچھا ہو۔ کس سے اچھا؟ اس سے اچھا۔ وہ آپ پہ جاتی حملے کرے گا سامنے والا، آپ کو نہیں کرنا ہے، اس کی زبان میں سختی آئے گی، آپ کو سختی نہیں لانی ہے، وہ آپ کے عیب نکالے گا، آپ کو اس کے عیب پر بات نہیں کرنی ہے، وہ آپ سے جھگڑا کرے گا، آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، لیکن ڈیبیٹ، مناظرہ، بحث میں نرمی کے ساتھ
پورا پختہ دلیل کے ساتھ برابر بحث کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے آپ جو عقیدہ جو نظریہ پیش کر رہے ہو وہ خالص قرآن و سنت کے مطابق۔ یہ تین طریقے اختیار کریں آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ اور چوتھا طریقہ میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو آج کے درس اور نشست کے لیے کہ اینڈ میں اس کو ہمارے پاس لے کے آ جائیں۔ بھئی آپ چھوٹی چھوٹی دوائی سے کوئی سیٹ نہیں ہو پھر اس کا آپریشن کریں قرآن و سنت کے مطابق۔ ہمارے پاس لانے سے مراد اس کو درس کی دعوت دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی زبان سے کچھ کہلوا دیتا ہے اور کسی کے دل میں وہ بات لگ جاتی ہے اور اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اور اس کی زندگی سنور گئی تو اللہ ہم غریبوں کی مغفرت کر دے گا۔ نیت یہ ہے، کیونکہ حضور نے اپنے داماد سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اے علی تیری جات سے ایک آدمی ہدایت پہ آ گیا، جان لے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ یہ عربوں کی دھروہر ہے، اور اس وقت میں حضور کے زمانے میں سرخ اونٹ کا مطلب ہوتا تھا مرسڈیز یا بڑی سے بڑی گاڑی، قیمتی گاڑی جس پہ سواری کی جا سکتی ہے، آج کی مثالوں سے دی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کو اگر ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر کیوں نہ ہو۔ ایک مثال آپ سمجھیں، اور یہ جو بات آئی نا سب سے اچھی بات اللہ کی طرف بلائی، اس کی بھی تفصیل میں یہ بات آئے گی، اور سرخ اونٹ کے ضمن میں کہ سرخ اونٹ کہا تیرے لیے فائدہ ہے، اس کی مثال بتاؤں آپ کو۔ آپ نے کسی کو کوئی دین کی بات سکھائی، مثال کے طور پر آپ نے اس کو نمازی بنا دیا، یا آپ نے چلو وہ نماز کی طرف آ گیا، یا اس نے شرک چھوڑ دیا، یا اس نے سنت عمل کر لی، ایک بھی کام آپ پکڑ لیں مثال کے طور پر۔ اب جو یہ کام نہیں کر رہا ہے، میں یہ کام دین کا نہیں کر رہا ہوں، تو میں جو نیکی کروں گا مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ نماز پڑھی میں نے، میری نماز کا مجھے ثواب مل گیا، لیکن میں نے اگر دین کا کام کیا، لوگوں کو نماز کی رغبت دلائی، مسجد کی طرف بلایا، سنت کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، کلمہ سکھا دیا، سبحان اللہ سکھا دیا، لا الہ سکھا دیا، کچھ بھی سکھا دیا، اب مجھے تو میرا تو ثواب ملے گا ہی۔ اب اس نے جو عمل شروع کیا میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، لا کے بٹھانے سے، اس کی زندگی میں جو چیز ایڈ ہوئی، اب جب وہ عمل کرے گا اس پر، آپ بیٹھے ہیں مر گئے، وہ جی رہا ہے، جب تک عمل کرے گا اس کا ایک حصہ آپ کے کھاتے میں آٹومیٹک ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ اللہ لگا سکتے ہیں، تول سکتے ہیں کسی پیمانے سے کتنا ثواب، تول سکتے ہیں آپ کتنا ثواب ملا، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوئی، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ چونکہ لے کے آئے، دین پہنچایا، آپ کو بھی بغیر کچھ کیے آپ کے کھاتے میں ثواب جمع ہوتا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤ گے، دیکھو اتنی نیکی اللہ کہاں سے آئی، تو نے اس کو یہ سکھایا، اس نے اس وقت میں یہ عمل کیا، اس کا ایک اجر تیری کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ سرخ اونٹ سے پہلے میرے بھائی اور دوست، شوق پیدا کریں، اپنے شیڈول دن چریا میں ڈالیں، اور آخری کام یہی ہے کہ لوگوں کو درس کی دعوت دیں۔ سب کچھ چھوڑ، ہفتے میں ایک دن ٹائم سے پہلے مسجد پہنچنا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم 24 گھنٹے 3 4 دن 2 گھنٹے ایک جگہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے یہ مجلس تو وہ مجلس ہے جس میں آیا بیٹھا کچھ نہیں بھی سیکھا تب بھی ثواب، سیکھ لیا دوہرا ثواب۔ کتنے گناہ سے بچ گئے آپ، غیبت سے، چغلی سے بچ گئے، اللہ کی رحمت کی برکھا کے اندر بھیگ گئے، یعنی چوطرفہ ثواب۔ لوگوں کو درس کی دعوت دیں کہ بدوار کا درس ہم لوگوں کو ہر حال میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور لے کے لوگوں کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید و سنت پہ زندہ رکھے، خاتمہ ہو توحید و سنت پہ خاتمہ ہو، قبر سے لے کے حشر تک جتنے مرحلے ہیں، تمام مرحلوں میں اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے کل قیامت کے دن جنت میں اللہ نبی کا پڑوسی بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک